ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں پر تین چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز یہ بیان کی گئی کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ پروردگار ہمیں مخاطب فرما رہا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ دوسری چیز بیان کی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا۔ تیسری چیز بیان کی گئی وابتغوا الیہ الوسیلہ، اسی کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ ایمان، تقوی اور وسیلہ، اس آیت مبارکہ میں تین چیزیں بیان کی گئی۔ پہلا ایمان، دوسرا تقوی، تیسرا وسیلہ۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ بندہ ساری زندگی اعمال صالحہ کرتا رہے، ورد و وظائف کرتا رہے، تسبیح و تہلیل کرتا رہے، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ ریاکاری میں نہ ہو، بلکہ اسی کو راضی کرنے کے لیے، وہ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، تلاوت قرآن، ورد و وظائف، تسبیح و تہلیل کرتا رہے۔ اگر وہ اس چیز کو ایمان کہہ رہا ہے تو یہ اس کا نقطہ نظر غلط ہے، کیونکہ ایمان نام ہے غلامی مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ ساری زندگی عبادت کرتا رہے بندہ، تلاوت قرآن کرتا رہے، اگر محبت رسول سینے میں نہیں ہے تو تب ایمان والا نہیں، تیری عبادت قبول نہیں، تیرے روزے قبول نہیں۔ پتہ چلا یہ اعمال صالحہ کرنے چاہیے، مگر پہلے ایمان کسے کہتے ہیں وہ سمجھنا چاہیے۔ ایمان نام ہے غلامی مصطفیٰ کا، محبت رسول کا، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے میں رکھنے کا نام ایمان ہے۔ اعمال صالح کرتا رہو، اگر دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو تیری یہ عبادت قبول نہیں۔ ایمان نام ہے حضور کو دل و جان سے ماننے کا۔ اب رب ہمیں مخاطب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ دیکھ کتنا پیارا نقطہ ہے۔ یہود و نصارہ، مشرکین مکہ اور کافروں کو رب العالمین نے مخاطب کیا ہے، لوگو اے کافرو، وہ بددین گمراہ لوگ ہیں، شریعت مصطفی سے ہٹے ہوئے ہیں، مگر جب آئی نا آقا علیہ السلام کے غلاموں کی باری، اعمال صالحہ کرنے والے تو اور بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، مگر رب فرمانا چاہتا ہے ایمان والا وہ ہے جس کی گردن میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا ہے۔ پتہ چلا صرف نمازوں کا نام ایمان نہیں، صرف قرآن کو سامنے رکھ لینے کا نام ایمان نہیں، ایمان نام ہے آقا علیہ السلام کو سلام کرنے کا، اور دل و جان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ ہم کل بھی مصطفیٰ کے تھے، ہم آج بھی مصطفیٰ کے۔ یہ بات ہے ایمان کسے کہتے ہیں۔ صرف نمازیں پڑھنا، صرف روزے رکھنا، تلاوت قرآن کرنا، یہ اعمال صالحہ کرنے چاہیے، مگر قبول تب ہے جب غلامی مصطفیٰ کا پٹا تمہارے گلے میں ہوگا۔ دوسری بات، ایمان والا کون ہے؟ یہ تو ہے کہ محبت رسول کو سینے میں رکھنا۔ اب رب کسے ایمان والا کہہ رہا ہے سنیے گا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ قرآن سن کے بابا زبان کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، اے محبوب رب قسم ارشاد فرما رہا ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تمہیں تمام فیصلوں میں حاکم اعلیٰ تسلیم نہ کر لے وہ بندہ ایمان والا نہیں۔ یہ قرآن کی روح سے عرض کر رہا ہوں یا ایھا الذین آمنو۔ اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ محبوب دو عالم علیہ السلام کو حاکم اعلیٰ تصور کرنا اور جاننا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور ساتھ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، بخاری شریف کی حدیث میں متعدد مرتبہ آپ نے سنی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک کہ اپنی جان، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر حضور سے پیار کرنے والا نہ ہو جائے، آقا علیہ السلام کو سلام کرنے والا نہ ہو، تب تک ایمان والا نہیں۔ اپنی اولاد اور والدین اور اپنی جان سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر اگر تو وہ کرتا ہے پیار آمینہ کے لال سے، تو تب وہ ایمان والا ہے۔ تو رب ہمیں مخاطب کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، رب کو بھی پتا ہے کہ یہ سر کٹ سکتے ہیں مگر گستاخ رسول نہیں ہو سکتے۔ یہ عاشق بیٹھے ہیں، عاشقوں کو مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنو، اتنا بڑا درجہ بیان کیا ہمارے لیے۔
اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، کہ ہم نے جھوٹ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے حرام کھانا چھوڑا ہے کہ نہیں؟ کیا والدین کے حقوق پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کی جا رہی ہے کہ نہیں؟ لہٰذا ہمیں ایمان والا رب کہہ رہا ہے، جسے کہے رب ایمان والا اسے اعمال صالحہ کرنے چاہیے۔ دوسری چیز فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پہلے ہے ایمان، میں نے عرض کر چکا کہ پہلے ایمان ہے، پھر تقوی ہے، پھر وسیلہ ہے۔ ایمان عرض کیا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ غلامی مصطفیٰ کا نام ایمان ہے۔ بندہ تلاوت قرآن، ورد و وظائف، تسبیح و تحلیل، درود و سلام، تلاوت قرآن سب کچھ کرے مگر محبت رسول میں کرے تب قبول۔ پھر اس پر قرآنی آیت پیش کی اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کی۔ دوسری چیز ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ صحابہ اکرام نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کتنا ڈریں؟ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم میں طاقت ہے تم اتنا اللہ سے ڈرو۔ جتنا تمہارے پاس نالج ہے، جتنا تمہارے پاس علم ہے، اس علم کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی ہے پرہیزگاری کا نام، حلال روزی کمانے کا نام تقوی ہے، نماز 5 جگانہ ادا کرنے کا نام تقوی ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اعمال صالحہ کی ادائیگی کرتے رہنا، اس کا نام تقوی ہے۔ حرام سے بچنا، حلال کی طرف رغبت کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا، رب نے حکم دیا وہ کرتا رہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اسی کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وہ پروردگار عالم ہے، اسی کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اپنا قرب حاصل کرنے کے ذریعوں کو بیان فرمایا کہ میرا قرب کس طرح حاصل کر سکتا ہے، میری یاد میں کس طرح رہ سکتا ہے۔ پہلا ذریعہ کہ پکے مومن بن جاؤ، ایمان تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ کیا بن جاؤ؟ ذرا بولیے، ایمان والے سارے بولیں ذرا، مومن بن جاؤ۔ رب مخاطب کر رہا ہے اے ایمان والو، اور ساتھ ہی حکم دے رہا ہے کہ جس نے میرا قرب حاصل کرنا ہے نا، وہ اس آیت کریمہ کو سمجھے۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان کے بعد تقوی اور وسیلے کی تلاش جو کرتا رہے گا اسے قرب الہی نصیب ہو جائے گا۔ ایمان پکا ہونا چاہیے، پھر اعمال صالحہ ہے، پھر تقوی ہے، پھر وسیلہ ہے۔ پہلے ایمان ہے، ایمان اور تقوی یہ خزانہ ہے جسے ہم نے چوروں سے بچانا ہے۔ کس طرح بچا جائے گا؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا، تمہارا تقوی بھی بچ جائے گا۔ لہٰذا رب ہمیں اپنا قرب دلانا چاہتا ہے ایمان لا کر۔ رب فرماتا ہے ایمان لاؤ، جب پکے مومن بن جاؤ گے پھر تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ جب یہ بھی چیز تم حاصل کر لو تو پھر فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، میری طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب ایمان بھی بچانا ہے اور تقوی بھی بچانا ہے، حاصل تو کر لیا۔ رب فرمانا چاہ رہا ہے کہ ایمان اور تقوی دونوں خزانے ہیں، اگر ایمان کو بھی بچانا چاہتے ہو، تقوی کو بھی بچانا چاہتے ہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، میری طرف وسیلہ تلاش کرو۔ ایمان بھی تمہارا بچ جائے گا، تقوی بھی بچ جائے گا۔ اب وسیلہ کس چیز کا نام ہے یہ سمجھیے۔ عالم اجسام میں بعض جسم، اس بات کو آسان کر کے سمجھاؤں تو یہ ہے کہ تمام جسموں میں، دنیا کے تمام جسموں میں ایک جسم ایسا ہوتا ہے جس میں صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ وہ فیض دے۔ عالم اجسام میں بعض جسم ایسے ہوتے ہیں جو فیضان دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے یہ ملکہ عطا فرمایا ہوتا ہے کہ وہ فیضان دیں، اور عالم اجسام میں بعض جسم ایسے ہوتے ہیں جو فیضان لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جس طرح اس کی ایک ایگزامپل، ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں، آفتاب جو سورج ہے اور بارش، یہ زمین اور باغات اور کھیتوں کو فیض دیتے ہیں۔ سورج فیض دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، یہ فیض ہی ہے، اس کا اللہ کی نعمت ہے۔ بارش برستی ہے تو کھیتوں سے سبزیاں اگتی ہیں، آسمان سے بارش آئے وہ فیض دیتا ہے، بارش آسمان، سورج روشنی دیتا ہے، فیض دینے کی صلاحیت ہے۔ عالم اجسام میں بعض جسم ایسے ہیں جو فیض دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بارش بھی آتی ہے، فیض دیتی ہے، سورج چمکتا ہے، فیض دیتا ہے، کھیتیاں اور باغات سورج اور بارش سے فیض لیتے ہیں اور اس سے پھل پیدا ہوتا ہے۔
عالم روحانیات میں بعض جسم ایسے ہوتے ہیں جو فیض دیتے ہیں، اور عالم روحانیات میں بعض جسم ایسے ہوتے ہیں جو فیض لیتے ہیں۔ بات سمجھیے گا میری، فیض بعض عالم روحانیات میں بعض دیتے ہیں اور بعض لیتے ہیں، پیروں والا یہ بات میری سمجھے گا۔ اسی طرح جس طرح عالم جسام میں بعض فیض دیتے ہیں، آسمان سے بارش آتی ہے وہ فیض دیتی ہے، سورج چمکتا ہے روشنی دیتا ہے اس کا فیض ہے، باغات اور کھیتیاں یہ فیض لیتے ہیں آسمان سے بھی، سورج سے بھی، پانی سے بھی، یہ عالم جسام کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح عالم روحانیات میں بعض فیض دیتے ہیں اور بعض فیض عاشق لیتے ہیں۔ ہم فیض لینے والے ہیں عالم روحانیات میں۔ سب سے پہلے عالم روحانیات کی بات کروں، بعض فیض دیتے ہیں اور بعض لیتے ہیں۔ عالم روحانیات میں سب سے پہلے انبیاء فیض دیتے ہیں، اولیاء کاملین فیض لیتے ہیں۔ اکرام علیہم السلام فیض دیتے ہیں، اولیاء کاملین علماء اور مشائخ فیض لیتے ہیں، آگے عوام کو تقسیم کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ڈائریکٹ خدا تک نہیں پہنچ سکتے، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہو کر بندہ نبیوں تک بھی پہنچ سکتا ہے، رب کا رستہ بھی تلاش کر سکتا ہے۔ جس کو سمجھ آئیے وہ بابا زبان بولے سبحان اللہ۔ عالم روحانیات میں انبیاء فیض دیتے ہیں اور علماء کرام مشائخ اعظام پیران طریقت وہ فیض نبیوں سے لیتے ہیں اور ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے، المومن واصل بالرسول والرسول واصل باللہ، ولی کا تعلق نبی سے ہوتا ہے، نبی کا تعلق اپنے خدا سے ہوتا ہے۔ رب رحمت دیتا ہے مگر اس رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے، اولیاء کاملین کی ذات والا صفات ہے، مشائخ اعظام کی ذات والا صفات ہے۔ علماء ربانیین مشائخ سے، علماء کرام سے، اولیاء کاملین سے فیض لیتے ہیں اور ہم تک جو علماء ہیں وہ فیض ہمیں دیتے ہیں۔ یعنی مشائخ اعظام و پیران طریقت ان کا تعلق ہوتا ہے نبی سے، نبی علیہ السلام ان کو فیضان دیتے ہیں، پیران اعظام کو، اولیاء کاملین کو، اور وہ اولیاء کاملین ہمیں وہ جو رب کی رحمت نبی نے حاصل کی ہوتی ہے نا، اس رحمت کا حصہ ہمیں بھی وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کس طرح فیضان حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سلسلہ نبوت تو ہوا ختم، سرکار کے بعد تو کوئی نبی نہیں، سلسلہ نبوت تو ختم ہے، وہ دروازہ بند ہے۔ اب کام یہ فیضان دینے اور لینے والا دو گروہوں کے سپرد ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو فیضان دینا تھا وہ دے دیا، قیامت تک حضور کا فیضان جاری رہے گا، مگر سلسلہ نبوت تو ہوا ختم۔ اب یہی کام فیض لینے والا اور دینے والا، ظاہری اور باطنی اصلاح دو گروہوں کے سپرد ہوئی۔ علماء کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں نا، وہ آپ کی ظاہری اصلاح کرتے ہیں، تو جب پیران اعظام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں وہ آپ کی باطنی اصلاح کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو اس لیے آتے ہیں یا دیگر پیغمبر کہ وہ ظاہری فیضان اور باطنی فیضان رب کا بندوں کو دیں، ان کی ظاہری بھی اصلاح کریں اور باطنی بھی اصلاح کریں۔ اب نبوت کا دروازہ تو بند، مگر دو گروہوں کے سپرد یہ کام ہوا کہ بندوں کی، مخلوق خدا کی ظاہری بھی اصلاح کریں اور باطنی بھی اصلاح کریں۔ تو جب آپ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں وہ آپ کی ظاہری اصلاح کرتے ہیں، جب کسی درویش پیر کے پاس بیٹھتے ہیں وہ آپ کی باطنی اصلاح کرتے ہیں۔ علماء کا کیا کام ہوتا ہے؟ ظاہری اصلاح کرنا کہ نماز کس طرح ادا کرنی ہے، وضو کس طرح کرنا ہے نماز کے لیے۔ علماء یہ بتاتے ہیں کہ نماز کے لیے اس طرح وضو کرنا ہے، یہ ظاہری اصلاح کر رہے ہیں علماء۔ وہ فرماتے ہیں یہ احکامات الہی ہیں، اس کو اس طرح پورا کرو، یہ شرائط ہے نماز کس طرح ادا کرنی ہے، یہ ارکان ہے اسلام کس طرح ادا کرنی ہے۔ مگر جب آپ ولی اللہ کے پاس جاتے ہیں نا، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور قلبی سے نماز کس طرح ادا کرنی ہے۔ علماء تو بتاتے ہیں وضو کس طرح کرنا ہے۔ بندہ جب کسی عالم کے پاس بیٹھتا ہے وہ یہی بتاتے ہیں کہ نماز اس طرح ادا کرو۔ جب کسی ولی کے پاس جاؤ گے، شیخ طریقت کے پاس جاؤ گے، وہ بتائیں گے کہ حضور قلبی کسے کہا جاتا ہے، حضور قلبی اسی کا نام ہے۔
کہ پڑھو نماز اس طرح کہ گویا رب کو دیکھ رہے ہو. اس طرح تصور کرو کہ پل صراط پر کھڑے ہو, سامنے کعبۃ اللہ شریف ہے, میری زندگی کی آخری نماز ہے. ملے گا تو ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو کر ہی ملے گا. زندہ باد. اور یہ بات یاد رکھیے, ظاہری اصلاح عالم ربانی کرتا ہے, باطنی اصلاح پیران طریقت کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے, جملہ دھیان سے سنیے گا کہ اعمال سے زیادہ صحبت اثر رکھتی ہے. اعمال صالحہ سے زیادہ صحبت صالح ترا صالح کنند, صحبت تالے ترا تالے کنند. نیک بندے کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور برے بندے کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. اعمال سے زیادہ صحبت اثر رکھتی ہے. چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں, سودا پاویں کچھ نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. اعمال سے زیادہ صحبت اثر رکھتی ہے. جس طرح کہ بندہ نماز روزہ حج زکات پڑھتا رہے, کرتا رہے, اعمال صالحہ کعبۃ اللہ کی ون کے زیارت بھی کر لے, قرآن کی تلاوت کرتا رہے, سارے معاملات کرتا رہے, کیا صحابی رسول بن سکتا ہے؟ بابا ظلمت بولو. ایون کے کعبۃ اللہ کی زیارت بھی کر لے, عبادت کا ثواب ہے. قرآن کو دیکھیں, عبادت کا ثواب ہے. نماز پڑھنے سے عبادت کا ثواب ملتا ہے. کیا بتائیے کہ نماز روزہ حج زکات یہ اعمال صالحہ کرنے سے کیا بندہ صحابی رسول بن سکتا ہے؟ لہٰذا پتہ چلا اعمال سے زیادہ صحبت اثر رکھتی ہے. وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہو وہ صحابی رسول بن جاتا ہے, عام بندوں سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے. اعمال سے زیادہ صحبت اثر رکھتی ہے. ایمان کی حالت میں صرف آقا علیہ السلام کو دیکھا, حضور کی زیارت کی, اسی لئے نہیں فرمایا صحابک النجوم فابیئیہم اقتدیتم اہتدیتم, یہ میرے سارے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں, جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. اسی لئے نہیں کہا گیا اعمال سے زیادہ صحبت اثر رکھتی ہے, کہا بعد میں آنے والا احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے, میرے صحابی کی ایک مٹھی بھر جو کا صدقہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. اعمال سے زیادہ صحبت اثر رکھتی ہے. پتہ چلا کہ جس نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کو دیکھ لیا وہ لوگوں میں سے اشرف اور اعلیٰ ہو جاتے ہیں. اور جس طرح مسافر دنیا کو حاجت ہے کسی راہبر کی, دنیا میں سفر کرنے کسی سے پوچھ کے, اسی طرح مسافر آخرت کو کسی راہبر حقیقی کی ضرورت ہے. راستے کی پیروی کرو جو میری طرف مائل ہے. اب راستہ کون سا ہے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ وہ ہے جن پر میں نے انعام کیا. اب انعام والے کون ہیں؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایمان والوں کا راستہ اور تقوی والوں کا راستہ اور وسیلے والوں کا راستہ وہ ہے جو صدیقین کا راستہ ہے, شہداء کا راستہ ہے, صالحین کا راستہ ہے اور نبیوں کا راستہ ہے. الوسیلۃ فی الاصل ما یتوسل بہ الی الشیء, کہ کسی چیز تک پہنچا جائے یا اس چیز کو حاصل کر لیا جائے اسی کا نام وسیلہ ہے. صاحب تفسیر کشاف, جس سے قرب الہی مل جائے اسی کا نام وسیلہ ہے. پھر پیارے آدم علیہ السلام کا وسیلہ بھی قرآن میں ہے. اب ہم وسیلے کے قائل ہیں تو یہ نبیوں کا راستہ ہے. تو پیارے آدم علیہ السلام فرمانے لگے کہ بارگاہ میں جو وسیلہ عرض کیا وہ یہ ہے, اللہم اسألک بحق محمد نبی الرحمہ, وسیلہ ڈال کر تجھ سے دعا کرتا ہوں میری توبہ کو قبول کر لے. تو رب فرماتا ہے میں نے آدم کی توبہ کو قبول کر لیا. پھر دوسرا وسیلہ سنیے, سرکار علیہ السلام کے نام کا وسیلہ. یہودی اور مشرکین مکہ اور کفار کی آپس میں جنگ ہونے لگی. یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے اپنی کتاب سامنے رکھ کر وہاں سے نبی علیہ السلام کی شان, مراتب اور کمالات کا بیان سامنے رکھ کر, حضور کے اوصاف کو سامنے رکھ کر یہود و نصارہ دعا کرنے لگے, باری تعالیٰ ہم تیرے نام کا وسیلہ اور تیرے محبوب کے نام کا وسیلہ تجھے دیتے ہیں, ہمیں کفار اور مشرکین مکہ پر فتح عطا فرما. رب کعبہ کی قسم, یہود و نصارہ نے نبی علیہ السلام کا وسیلہ ڈالا, رب نے اس جنگ میں انہیں فتح عطا فرما دی تھی. ہم وسیلے کے قائل ہیں, نبی علیہ السلام کے نام کا بھی وسیلہ ہے اور یہ کاملین کے نام کا بھی وسیلہ ہے.